بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، یہ کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دی گئی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا۔ دوستو، کہانی آخر تک غور سے سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا نام شازیہ ہے۔ آج سے 15 سال پہلے میرے ابا جان ایک ٹریفک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میری اماں کو اس صدمے کا بہت گہرا اثر پڑا، وہ بھی بستر پر لیٹ چکی تھی۔ میرے نانا جان میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میری ماں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ ابا کے جانے کے بعد میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، یہاں تک اب وہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ میری ماں دن بہ دن مجھ پر اتنی زیادہ سختیاں کیوں کر رہی ہے۔ روز روز کی ان سختیوں سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ زندگی گزارنا میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میرے نانا ابو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئے تھے۔ میرے نانا ابو کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز جیسے ہی رات ہوئی، نانا ابو کے کمرے سے کسی آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ اس وقت نانا ابو کے پاس کون بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں بھی نانا ابو کے کمرے کے پاس چلی گئی اور باہر کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ جیسے ہی میں نے کچھ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہی رشتے کی بات کی جا رہی ہو۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اب اس گھر سے میری جان چھٹ جائے گی۔ ان کی ایسی باتیں سنتے ہی میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی معلوم نہیں کہ اس روز میرے نانا ابو نے اس آدمی کو کیا جواب دیا۔ میرا رشتے آنے کی وجہ سے میری اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاید وہ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میری ماں نے مجھ سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ میری ماں نے آج رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، لیکن ماں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ماحول نہیں ہوا تھا۔ میں نے اماں کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاید میری ماں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے۔ میری ماں غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تک تم مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری اماں جیسے ایک دم کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر میری ماں نے بتایا کہ پڑوس میں رہنے والا لڑکا تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر ہنس دی اور ان سے کہا، میری شادی نانا ابو اور آپ اپنی مرضی سے ہی کریں گے، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ پر بہت زیادہ شک کر رہی ہو۔ اماں کی نظریں مجھے بہت زیادہ مشکوک لگ رہی تھی۔ اماں کے ایسے شک کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں ضرور کسی نے میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں یہ بات ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کون شخص ہے جس نے اماں کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ کہہ دیا۔ اس بات کو ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے نانا ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا۔ جیسے ہی میں اپنے نانا جان کے کمرے میں پہنچی، میری ماں بھی میرے پیچھے ہی دوڑی چلی آئی، جیسے وہ مجھے اکیلے اس کمرے میں جانے ہی نہ دیتی ہو۔ میں بہت زیادہ حیرت کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میرے نانا ابو نے بھی میری امی کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور کہا کہ میں بچی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں نے باہر جانے سے انکار کر دیا اور میرے نانا ابو سے کہنے لگی، بھلا اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ میں اس کی ماں ہوں، جو بات ہوگی میرے سامنے ہوگی۔
نانا ابو نے غصے سے کہا تو میری ماں کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری ماں کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں ضرور سننے کی کوشش کریں گی۔ میرے نانا نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگے، بیٹا مجھ سے کوئی جھوٹ مت بولنا، یہ بتاؤ تم پڑوس والے لڑکے کو کب سے جانتی ہو؟ نانا کی ایسی بات سن کر میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ میرے نانا ابو مجھ سے کہنے لگے، اگر تمہیں وہ لڑکا پسند ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ میں نے اپنے نانا سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، آپ جس کے ساتھ بھی میری شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرے نانا ابو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہی کروں گا، ویسے بھی میری عمر اب تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے نانا جان مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا میں ایک ایسے ہی داماد کی تلاش میں تھا جو میری بیٹی کی خوشیوں کا خیال رکھے اور اسے پاگلوں کی طرح چاہے۔ پھر میرے نانا ابو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ان باتوں کا ذکر تم نے اپنی ماں سے نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہاری شادی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے گھر بٹھائے رکھے گی۔ نانا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، وہ مجھے میری ہی ماں کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ ادھر اماں کو مجھ پر بہت زیادہ شک ہو رہا تھا، وہ دن رات میری جاسوسی میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے میری ماں کی ساری حقیقت میرے سامنے کھول دی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ماں نے کسی سے شادی کی ہوئی تھی میرے باپ کے مرنے کے بعد، لیکن ہم گھر والوں کو اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا، یہاں تک کہ میرے نانا جان بھی اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ میری ماں میری شادی بھی اسی لڑکے سے کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ میری ماں نے خود شادی کر رکھی تھی۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے گھر جا چکی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس لڑکے کے منہ سے یعنی میرے شوہر کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تمہاری ماں بھی میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی میری روح کانپ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری ماں کی سچائی میری آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی۔ میری ماں نے اس لڑکے سے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور کم عمر بھی تھا۔ وہ تقریباً میری ماں سے 20 سال چھوٹا تھا۔ اس وقت میری اماں تقریباً 40 سال کی تھی۔ میری اماں نے اس لڑکے سے شادی کا اظہار بھی خود کیا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں میرے نانا ابو کو بھی بالکل بھی علم نہیں تھا۔ یہ باتیں سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کاش اس شادی سے پہلے میں نے یہ سوچ لیا ہوتا جب امی نے کمرے میں جا کر میرے نانا ابو سے میری شادی روکنے کی بات کی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس گھر سے بھی مجھے بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں یہ باتیں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرا ہی شوہر میری ماں کا بھی شوہر تھا۔ ابھی میری شادی کو تیسرا دن تھا کہ میں نے علیحدگی کا نوٹس بھیج دیا۔ میں اپنی ماں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عذاب جیسی زندگی کو ختم کر لوں، لیکن پھر مجھے قسمت پر لکھے پر صبر آ گیا اور میں اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر کراچی چلی آئی۔ یہاں پر میں ایک بینک میں ملازمت کیا کرتی ہوں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں۔ میں اپنی ماں کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اور ایسی کوئی ماں نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا کرتی ہے۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔